کہ جو تیری ضرورت یہی ہے تو ہم تیری ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں. بس ایسے ہی اشارہ ہی فرمایا تو وہ اونٹنی آپ کے قدموں میں رکھ دی گئی، بٹھا دی گئی اور فرمایا اسی کی خدمت کرو، مالک بے نیاز تمہیں برکت دے گا، اور اسی پر بھروسہ کرو، مالک بے نیاز تجھے اجر عطا فرمائے گا. اس کی حاجت بھی پوری ہو گئی، ضرورت بھی پوری ہو گئی. بات رہی دوسرے کی، دوسرے سے پوچھا کہ اے جوان بتا تیری کیا حاجت ہے؟ یہ تینوں شخص بنی اسرائیل کے ہیں. میرے نبی سرکار نے اس روایت کو نقل فرمایا. روایت نقل فرمانے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ہے. دوسرے سے پوچھا اے جوان تیری کیا حاجت ہے، ضرورت ہے؟ اس جوان نے عرض کی حضور میرے سر کے بال نہیں ہیں، مجھے لوگ گنجا کہتے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں، مجھ پر طنز کرتے ہیں، میرا ہنسی مذاق اڑاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اور پھر مجھے رسوا کرتے ہیں. اگر یہی میری حاجت پوری ہو جائے میں حشاش بشاش ہو جاؤں گا، زمانے کے درمیان میں رہنے کے قابل ہو جاؤں گا. آپ نے ایسے ہی ہاتھ پھیرا، اس کے بال اٹھ گئے اور تندرستی آ گئی، صحت یابی مل گئی. آپ نے پوچھا کہ تجھے اس کے علاوہ کوئی بھی حاجت ہے، کوئی تیری ضرورت ہے، کوئی تجھے مالی طور پر کوئی تیری امید ہے؟ اس جوان نے عرض کی حضور مجھے اگر ایک گائے مل جائے اسی کو بڑھاؤں گا، اسی کی خدمت کروں گا، اسی کا بہترین انداز بناؤں گا، سلسلہ کرتے کرتے آگے لے جاؤں گا، میرا مال و متاع اکٹھا ہو جائے گا. آپ نے ایسے ہاتھ فرمایا تو گائے آ گئی، پیش کر دی گئی. پھر تیسرے سے سوال کیا گیا اے جوان تجھے تیری کیا حاجت ہے؟ اس جوان نے عرض کی میں نے زمانے کو نہیں دیکھا، اگر میرا آنکھوں کا نور بہار ہو جاتا میں زمانے میں رچ بچ جاتا کہ زمانے کا چلنا دیکھتا، زمانے کا کھانا دیکھتا، زمانے کا پینا دیکھتا، یہ رہتے کیسے ہیں، کھاتے پیتے کیسے ہیں، ان کا چال چلن کیسے ہے، مالک بے نیاز نے جہان کو خوبصورت بنایا کیسا ہے اور چلا کیسے رہا ہے. بس یہی مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. وہ اللہ کا مکرم ملائکہ فرشتہ جس کو بھیجا گیا تھا ان کی جا کر حاجت کو پورا کیا جائے، اس نے اپنا ہاتھ جب اس نبی نے شخص کے آنکھوں پر پھیرا تو اس کی بینائی لوٹ آئی. آپ نے پوچھا تیری مالی طور پر کوئی تجھے حاجت ہے، ضرورت محسوس ہو، تیری کوئی طلب ہو، تیری کوئی امید ہو، وہ بھی پوری کر دی جائے گی. اس جوان نے عرض کی حضور میرے گھر کے اندر قحط سالی ہے اور میرے گھر کے اندر بے سکونی ہے اور دودھ پینے کے لیے چیز موجود نہیں ہے، ایک بکری ہی مل جائے میرا گزارا ہو سکتا ہے اور میری گزر اوقات گزر سکتی ہے، میرے زندگی بسر بہترین انداز میں ہو سکتی ہے. اس مرد مجاہد اس فرشتے نے ایسے ہی اشارہ فرمایا تو بکری پیش کر دی. بس یہ تینوں کی حاجتیں پوری، تینوں کی ضرورت پوری، تینوں کی تمام بیماری پوری ختم کر دی گئی. جب وہ لوٹ کر واپس اللہ کی بارگاہ بے کس بنا کے اندر پہنچتا ہے تو مالک بے نیاز نے فرمایا تینوں کو راضی کیا ہے یا باری تعالیٰ، تینوں کو راضی کیا ہے. جو کوڑی کی بیماری کا تھا اسے صحت مل گئی ہے، جو سر سے گنجا تھا اسے بال مل گئے ہیں، پلس گائے مل گئی ہے، اونٹنی مل گئی ہے، جو آنکھوں سے نبینا تھا اس کو نور مل گیا ہے، گائے اور بکری مل گئی ہے. آپ نے فرمایا ابا انتظار کرنی ہے، ان کی اوقات کو دیکھنا ہے، ان کے ایمان کو دیکھنا ہے، ان کے بھروسے کو دیکھنا ہے، ان کے یقین کامل کو دیکھنا ہے، ان کی اصلیت کو دیکھنا ہے. وقت گزرتا گیا. جب انسان کے پاس غریب ہو